ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ کتنا ہے وہ روزی جس پر شکر نہ ہو، اور وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی آواز اور حجر اسود کا دیدار اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اگر نیک اور مخلص بننا چاہتے ہو تو شبنم کے قطروں کی طرح شفاف ہو جاؤ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے قبول ہو، وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو، وہی گفتگو ہو، وہی سادگی عاجزی۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، یا رب جو میرے حق میں بہتر ہے بس وہی عطا فرما۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے ہوئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اپنے دوست کو اچھے راستے پر چلنے کی نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے میں جیت جایا کرتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیوں جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ پکارو اس کو جو عرش عظیم پر ہے، مت پکارو اس کو جو زیر زمین ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ جتنی آزمائش آئی ہوئی ہے نہ تم ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے، اور جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اور تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق کا طالب ہوں۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔
ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا وقت گفٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو، آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ تمہارا اپنا کون ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتوں کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ جو اچھی بات سنو اسے لکھ لیا کرو، جب لکھ لو تو اسے یاد کر لیا کرو، اور جب یاد کر لو تو بیان کر دیا کرو۔ سارے دکھ ان لفظوں میں آ کر رک جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اے زندگی، تیرے جذبے کو سلام، پتہ ہے تیری منزل موت ہے پھر بھی دوڑ رہی ہے۔ وہ کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ یا رب، یہ نصیب تیرے حوالے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ مال موت تک، اولاد قبر تک، اعمال حشر تک۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ آپ وہی ہیں نا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بے حد فخر ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اے اسباب پیدا کرنے والے، میرے لیے بہتر اسباب پیدا کر۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائے، یاد رکھا کریں جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔
اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا۔ عزت کرو کراؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتے کو اپاہج کر دے گا۔ اور اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔